نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بغیر ان کے کچھ کیے ہوئے کسی گناہ کا یا کسی عیب کا الزام لگانا یہ بہتان اور گناہ کو اپنے اوپر لادنا ہے. اور اس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ الزام لگانا، بہتان تراشنا زبان کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی ایک صورت ہے. اور اسی آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ تھا دوسروں کو ایذا پہنچانے کے حوالے سے بات تھی. آج کی اس مجلس میں اسی ایذا کے حوالے سے کچھ وضاحت کرنے کا خیال ہے. ویسے تو دوسروں کو ایذا پہنچانے کی شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر اپنے قصد اور ارادے سے اور بلا قصد و بلا ارادہ ہمارے معاشرے کے اندر دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی بہت ساری صورتیں ہیں. لیکن سر دست ان صورتوں میں سے صرف اس باب کا بیان ہے، ان صورتوں کا بیان ہے کہ جن کا تعلق زبان سے ہے. زبان ایک تو گوشت کا یہ ٹکڑا ہے جو منہ کے اندر ہے، جس سے چکھنے کا کام بھی لیا جاتا ہے، نگلنے کا کام بھی لیا جاتا ہے، بولنے کا کام بھی لیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کی آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا ہم نے اس کی زبان اور اس کے ہونٹ نہیں بنائے؟ تو یہ زبان، اس آیت کریمہ کے اندر جو زبان کا لسان کا لفظ ہے اس سے مراد یہ گوشت کا ٹکڑا ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا سورہ قیامہ میں ارشاد ہے
لا تحرک به لسانک، کہ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجیے. تو وہاں پر بھی لسان سے مراد یہ زبان کا گوشت کا ٹکڑا ہے جو منہ کے اندر ہے. زبان کا ایک دوسرا معنی ہے جس کو ہم اردو میں بولی کہتے ہیں اور انگریزی میں لینگویج کہتے ہیں. تو اس زبان سے مراد یہ ہے کہ انسان جو بولی بولتا ہے اس کو بھی عربی زبان میں لسان ہی کہا جاتا ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومه لیبین لهم، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی رسول کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے پیغام الہی کو اچھے طریقے سے واضح کر سکے. تو زبان کے یہ دونوں معنی قرآن مجید کی مختلف آیات کریمہ سے ثابت ہیں، اور ویسے بھی ایک عام سی بات ہے کہ زبان سے یہ والا گوشت کا ٹکڑا بھی مراد لیا جاتا ہے اور زبان سے بولی بھی مراد لی جاتی ہے. اب زبان سے جو ایذا پہنچانے کی صورتیں ہیں اس سلسلے کے اندر ایک حدیث بڑی جامع ہے، مختصر ہے لیکن جامع ہے. بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، خطبے کے اندر آپ کے سامنے پڑھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور مسلم شریف کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، سالم رہیں، سلامت رہیں. اب یہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس لسان کے جو لغوی معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ زبان کا یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے. اب زبان سے جو ایذا دوسرے کو پہنچائی جاتی ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد صرف باتیں ہیں، اقوال ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ ارشاد فرماتے کہ المسلم من سلم من قولہ، کہ اس کی زبان سے نہیں بلکہ اس کی بات سے، اس کے اقوال سے، اس کے کہنے سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اس سے زبان سے پہنچنے والی جو تکالیف ہیں ان میں 3 قسم کی تکالیف پہنچانے کی طرف اشارہ ہے. ایک تو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان کا لفظ ارشاد فرمایا ہے تو لسان سے یہ گوشت کا ٹکڑا مراد لیا جائے، اور زبان کے اس گوشت کے ٹکڑے سے بغیر کوئی لفظ نکالے ہوئے بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے. وہ کیسے؟ کہ زبان کو باہر نکال کر دوسرے کو چڑھایا جائے یا دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے اس کی نظر پڑے بغیر صرف زبان سے اشارہ کر دیا جائے، زبان نکال کر اشارہ کر دیا جائے. بسا اوقات اس کو کسی کو کوئی چیز لانے کے لیے کہے لیکن زبان سے اشارہ نفی کا کر دے، ایسے کر دے، تو لفظ کوئی نہیں زبان سے نکلا، بات زبان سے کوئی نہیں نکلی، لیکن زبان سے تکلیف پہنچی دوسرے کو. تو یہ گوشت کے لوتھڑے سے دوسرے کو تکلیف پہنچانا، دوسرے کو چڑھانا زبان نکال کر، دوسرے کی نقل اتارنا یا دوسرے کا کسی انداز میں زبان سے مذاق اڑانا، اس کو کہتے ہیں لسانی ایذا. دوسری جو قسم ہے زبان سے ایذا پہنچانے کی وہ یہ کہ زبان سے آواز نکلتی ہے، قطع نظر اس سے کہ لفظ صحیح ہے، غلط ہے، درست ہے، غلط ہے. یہ جو زبان سے آواز نکلتی ہے اس آواز کے ذریعے سے بھی دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صوتی ایذا. صوتی ایذا کی کئی صورتیں ہیں. مثال کے طور پر کسی آدمی سے ایسے وقت میں اونچی اونچی آواز سے باتیں کرنا کہ جبکہ پاس میں کوئی دوسرا آدمی آرام کر رہا ہو، سو رہا ہو. تو اب وہ جو بات دوسرے سے کر رہا ہے وہ بات فی نفسی ہی درست ہے، وہ بات غلط نہیں ہے، لیکن اس کی یہ جو آواز ہے اس آواز کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے.
دوسرے آدمی کی اس آواز کی وجہ سے اگر سویا ہوا ہے اس کی آنکھ کھل گئی تو اسے تکلیف پہنچے گی، اس کی نیند اچاٹ ہو گئی، یہ تکلیف پہنچے گی۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سکون کی اور سکوت کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے مریضوں کے پاس ایک سے زیادہ تیماردار پہنچ گئے، بظاہر تو وہ تیمارداری کے لیے گئے ہیں، لیکن مریض کے پاس اونچی آواز سے اپنی باتیں شروع کر دینا جس کے نتیجے کے اندر مریض کو تکلیف ہو، اور وہ باتیں درست ہیں لیکن یہ جو آواز ہے اس آواز سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام سا سلسلہ، ایک عام سی بات یہ بھی چلی ہوئی ہے کہ کئی مسجدوں کے اندر وہ جو بیرونی سپیکر ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے دور تک آواز جاتی ہے اور اذان کے اندر وہ سپیکر استعمال ہوتا ہے، بسا اوقات اسی سپیکر کے اندر بیان، اسی سپیکر کے اندر تلاوت، نظم، نعت وغیرہ پڑھی جاتی ہے اور اونچی آواز سے، اور اس کی آواز دور تک جاتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر گھروں کے اندر جو سکون پانے والے افراد ہیں یا ان کے آرام کا وقت ہے اس کے اندر خلل آتا ہے۔ اب وہ بیان درست ہے اپنی جگہ، بات بھی دین کی ہو رہی ہے، لیکن اس کی آواز سے جو نا وہ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر، کسی گھر کے اندر، کسی خاص علاقے کے اندر کوئی پروگرام چل رہا ہے اور اس پروگرام کی وجہ سے اسپیکر لگے ہوئے ہیں اور ان کی آواز دور تک جا رہی ہے جبکہ سننے والے محدود ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ آواز دور تک جو پہنچتی ہے تو اس آواز سے تکلیف ہوتی ہے، اس دین کی بات سے نہیں۔ وہ دین کی بات اپنی جگہ درست بھی ہو لیکن اس آواز سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس سلسلے کے اندر ایک واقعہ کتاب کے اندر پڑھا ہے، آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں جس سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ عمر بن مشبہ رحمہ اللہ ایک محدث گزرے ہیں جنہوں نے 4 جلدوں کے اندر مفصل ایک کتاب لکھی ہے مدینہ منورہ کی تاریخ پر۔ اس کے اندر مدینہ منورہ کی تاریخ بھی لکھی ہے تفصیل کے ساتھ، مدینہ منورہ کے اندر پیش آنے والے واقعات وہ بھی لکھے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ لکھا ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے کے سامنے، اس زمانے کے اندر تو کھلی جگہ تھی، کسی صاحب نے اونچی آواز سے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ لوگ جمع ہوتے، وعظ و نصیحت کرتے، ان کی آواز کوئی فطری طور پر اونچی آواز تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آواز کی وجہ سے کچھ تکلیف پہنچتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفہ وقت تھے ان سے شکایت کی کہ مجھے اس واعظ کی آواز سے تکلیف ہوتی ہے، اس کا تدارک کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واعظ کو بلایا اور اسے تنبیہ فرمائی کہ یہ واعظ کہنے کا درست طریقہ نہیں ہے کہ جس کی واعظ کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ اب اس کے تحت میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنی تکلیف کا مداوع نہیں کیا بلکہ امت کو تعلیم بھی دی ہے، امت کو سکھایا ہے کہ دین کی بات بھی آگے ایسے طریقے پر پہنچائی جائے کہ لوگ دین سے متنفر نہ ہو، لوگ دین کی طرف آئیں نہ کہ دین سے دور بھاگیں۔ تو اس کے اب ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا، ایک عام آواز تھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا بھی نوٹس لیا اور خلیفہ وقت تک یہ بات پہنچائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں فرمایا کہ وہ بات درست ہے بلکہ اس کی اصلاح فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لاؤڈ سپیکر ایسے انداز سے دور دور جن کی آوازیں جا رہی ہوں، قطع نظر کہ وہ پروگرام صحیح ہے یا غلط ہے، بات صحیح کی جا رہی ہے یا غلط کی جا رہی ہے، بسا اوقات پوری رات تک سلسلہ چلتا رہتا ہے، پوری رات تک چلتے رہے سلسلے، اور کئی لوگوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے، ان کے آرام کے اندر خلل آتا ہے۔ یہ تو ایک جائز بات کی صورت ہوگی۔ بعض اوقات کسی کے ہاں شادی ہوتی ہے، اونچی آواز کے ساتھ ڈیک لگا کر گانے کی آوازیں دور تک جاری ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے دوسروں کو صوتی ایذا پہنچا رہے ہوتے ہیں، آواز کی ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کسی کے ساتھ کسی مجلس کے اندر کسی کا فون آ گیا اور اس نے فون پر اسی مجلس میں جہاں لوگ سکون کے ساتھ اپنے کام کر رہے ہیں
اپنا مطالعہ کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں جس کے لیے سکون ضروری ہے، وہیں پر وہ بیٹھ کر اونچی آواز سے باتیں شروع کر دے، تو وہ تو اپنی باتیں دوسرے کے ساتھ درست کر رہا ہے، لیکن اس کی اس آواز کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ صوتی ایذا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اور بھی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے آرام کا وقت ہے یا کسی کے مصروفیت کا وقت ہے، اس کو فون کر کے فون پر لمبی دیر تک باتیں کرنا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہوں گی، باتیں غلط نہیں ہوں گی، لیکن ان باتوں کی وجہ سے جو اس کا حرج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ اس طرح کی کئی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صوتی ایذا ہے، کہ زبان سے ذریعے سے آواز کی تکلیف پہنچ رہی ہے دوسرے کو، کہ بات درست ہو رہی ہے، زبان استعمال ہو رہی ہے، لیکن زبان سے چونکہ آواز بھی نکلتی ہے، اس آواز کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جہاں پر آواز کو اونچا کرنا مقصود ہے، جہاں شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آواز کو دور تک پہنچایا جائے، وہاں پر تو آواز کو اونچا کرنے کا ایک حکم ہے، اس حکم کی پر عمل ہوگا۔ جیسے اذان کی آواز دور تک پہنچانے کا حکم ہے، کیونکہ اذان بذات خود ایک اعلان ہے، اور اعلان جو ہے نا اس کا یہی ہوتا ہے کہ اونچی آواز کے اندر دور دور تک اس کو پہنچایا جائے۔ تو اگر اذان لاؤڈ اسپیکر کی پر بیرونی لاؤڈ اسپیکر کی پر دی جاتی ہے تو یہ تو ایک شریعت کا ایک مطالبہ ہے، ایک درست چیز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی چیز کا کسی اور بات کا اعلان کرنا ہے، مثلا کوئی فوت ہو گئے ہیں، ان کی فوتگی کا اعلان کرنا ہے، تو اس اعلان کے اندر بھی چونکہ مقصود ہی دوسروں تک آواز کو پہنچانا ہے، زیادہ سے زیادہ افراد کو اطلاع کرنی ہے، اس کے اندر آواز دور تک پہنچانا درست ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی اذان کے تو چونکہ اوقات مقرر ہیں، اذان کے علاوہ باقی جو اعلانات ہیں ان کے لیے وقت ایسا انتخاب کیا جائے کہ جو لوگوں کے آرام کا وقت نہ ہو، جس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ بسا اوقات جو انتقال ہے تو وہ تو کسی وقت جس وقت بھی موت کا وقت آیا وہ ہو جاتا ہے، اور جن کے ہاں کسی رشتہ دار کے انتقال ہوا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس ابھی اعلان ہو، اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت کے اندر اعلان کرنے سے دوسروں کو حرج ہو سکتا ہے، اس کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اب وہ اعلان اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی آواز کے ذریعے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ صورتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے صوت کے ذریعے سے دوسرے کو آواز پہنچتی ہے، یہ لسان سے جو ایذا پہنچانے کی صورت ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ اسی کے ضمن میں یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کے علاوہ اور جو اس طرح کی شور کرنے والی صورتیں ہیں کہ جن سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، جیسے بعض نوجوان لڑکے جو ہے وہ موٹر سائیکل کا جو ہوتا ہے سائلنسر ہوتا ہے اس کو نکال کر تو اس کو زور سے ریس دے کر آبادی میں سے یا ایسی جگہوں کے اندر جہاں پر جو ہے نا وہ لوگوں کے آرام کی جگہ ہے وہاں پر سے اس کو شور شرابے کے ساتھ گزارنا، یا جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھی خواہ مخواہ اونچی آواز کا جو ہارن ہے وہ بجاتے رہنا، یا اسی طریقے سے اسپتالوں کے پاس سے اونچی آواز سے ہارن بجا کر گزرنا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ آدمی کو خود اس بات کا شعور ہونا چاہیے، لیکن جو کہ ہم بحیثیت قوم بے شعورے ہو چکے ہیں، ہمیں بنیادی اور صحیح باتوں کا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی ہمیں شعور نہیں رہا۔ تو اسی طریقے سے یہ آتش بازی ہے، پٹاخے بجانا، اس سے بھی دوسروں کو شور کے ذریعے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض گاڑیوں کے اندر جو ہے نا وہ اونچی آواز سے ڈیک لگا کر اونچی آواز سے کوئی قوالی، کوئی گانا، کوئی اس طرح کی چیز لگانا کہ جس سے شور ہوتا ہے اس کے اندر، ماحول کے اندر، اور اس کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر دوسرے کو محض آواز سے، چاہے انسان کی اپنی آواز ہو یا دوسرے جو آواز کے آلات ہیں ان کی آواز ہو، اس کے ذریعے سے ایذا پہنچتی ہے۔ مسجدوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جانا بساؤ کا نماز ہو رہی ہے تو پیچھے 2 آدمی یا 4 آدمی باتیں شروع کر دیں تو نمازیوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر رمضان شریف کے مہینے میں تراویح کی نماز لمبی ہوتی ہے، ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے 2-4 آدمی باتیں شروع کر دیں، اس سے نمازیوں کی توجہ بڑھتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی آدمی آرام کر رہا ہو تو اس کے پاس اونچی آواز سے تلاوت بھی نہ کی جائے، اس کے آرام کا جو وقت ہے اس کو خیال رکھا جائے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے بستر پہ لیٹ گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ بھی اپنے بستر پر اپنی چادر بچھا کر آرام کرنے لگے۔ اتنی دیر تک آپ نے آرام کیا کہ آپ کو یہ خیال ہوا کہ میں سو گئی ہوں، جبکہ میری ابھی آنکھ نہیں لگی تھی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستر سے اٹھے ہیں، اور 2-3 جگہ پر حدیث شریف کے اندر رویدہ کا لفظ آیا ہے، قام رویدہ، فتح الباب رویدہ، وانتعل رویدہ۔ آپ علیہ السلام بستر سے آہستگی سے اٹھے، آہستگی سے جوتے پہنے، آہستگی سے دروازہ کھولا، آہستگی سے دروازہ بند کیا، اور آپ باہر تشریف لے گئے۔ اب یہ جو بار بار یہ جو رویدہ کا لفظ آ رہا ہے نا، آہستہ آہستہ، اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو ایک خاموش تعلیم ہے، ایک خاموش پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی پاس میں سو رہا ہے تو اس کی نیند کا خیال کرنا ہے کہ تمہاری کسی آواز کی وجہ سے اس کی نیند کے اندر خلل نہ آئے۔ اگر کسی ضرورت سے اٹھنا ہے، پیشاب کرنے کی ضرورت ہے، کسی اور ضرورت سے اٹھنا ہے، تو اٹھنا بھی آہستگی سے ہو، جوتوں کی آواز بھی آہستہ رہے، دھیمی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جوتوں کی آواز کی وجہ سے، دروازے کے کھولنے بند کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جائے۔ اب یہ تعلیم، اب یہ واقعہ ایک عام سا واقعہ ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 افراد ہیں، اور دونوں کا تعلق بھی انتہائی قریبی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پیاری بیوی ہیں حضور کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اس کا ہم کیا اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور آپ کے شوہر بھی ہیں۔ لیکن حضرت اتنی زیادہ قرب کا تعلق اور اتنی بے تکلفی کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی خاطر یہ عمل اختیار فرمایا۔ حالانکہ بسا اوقات میاں بیوی کی آپس میں ایسی بے تکلفی ہوتی ہے کہ اگر ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھنے میں راحت محسوس کرتا ہے، دوسرے کی آنکھ کھل جائے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، وہ اس کے اندر سکون محسوس کرتا ہے، یا اس کی وجہ سے اسے کوئی ذہنی کوفت نہیں ہوتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب اتنے قریبی تعلق اور اتنے بے تکلفی والے تعلق کے اندر بھی اس کی رعایت رکھنا ضروری ہے، تو جہاں پر دوسرے ساتھی ہیں، مثلا روم میٹ ہیں کہ جن کے ساتھ آدمی آرام کر رہا ہے، ہاسٹل کے اندر ہے، کسی اور جگہ پر ہے کہ جہاں پر 2-4 افراد رہتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی آدمی دیر سے آتا ہے، سوئے ہوئے ہیں، تو اسے چاہیے کہ دروازہ آہستہ سے کھولے، جوتے آہستہ اتارے اور آہستگی کے ساتھ اپنے بستر پر لیٹے، دوسرے کو کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ صوتی ایذاء والی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر ان چیزوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ زبان سے تکلیف دینے والی جو بنیادی طور پر 3 قسمیں میں نے عرض کی ہیں، ان میں سے یہ دوسری ہے۔ تیسری جو ایذاء تکلیف دینے والی صورت ہے، اس کو بنیادی طور پر اسے کہہ سکتے ہیں آپ قولی ایذاء۔ قولی ایذاء کا مطلب یہ کہ الفاظ کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچانا۔ الفاظ کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ ہوتا ہے کہ زبان سے ایسے لفظ نکالے جائیں کہ جن کے اندر زہر ہو، زہریلے الفاظ ہو، اور جس کی وجہ سے دوسرا آدمی اپنے دل میں چبھن محسوس کرے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلکوکم بألسنۃ حداد، کہ یہ جب تم چلے جاتے ہو تو یہ جو منافق لوگ ہیں یہ پیچھے سے تمہیں اپنی تیز زبانوں کے ذریعے سے تمہارے اوپر حملہ کرتے ہیں، تیز زبان کے ذریعے سے تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں۔ تیز زبان کیا؟ زبان حداد کا لفظ آیا، بألسنۃ حداد۔ حداد جو ہے نا حدید کی جمع ہے، اور حدید لوہے کو کہتے ہیں، یعنی لوہا جب تیز ہو، جیسے خنجر ہے، چھری ہے، چاقو ہے، تیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بألسنۃ حداد، یہ ایسی زبانوں کے ذریعے سے تمہیں ایذا پہنچاتے ہیں کہ وہ گویا کہ لوہے کی طرح تیز ہے۔ زبان نہیں ہے، خنجر ہے۔ کہنے کو تو وہ زبان ہی ہے، لیکن اس سے جو الفاظ ایسے طریقے سے، ایسے انداز میں نکالے جاتے ہیں کہ جس سے دوسرے آدمی کا کلیجہ چھننی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں زبان کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف پہنچانا۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے، المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدہ، تو یہاں پر حضور نے من قول ہی نہیں فرمایا بلکہ من لسان ہی فرمایا۔ اس کے اندر نفس زبان
زبان کے ٹکڑے سے تکلیف پہنچانا یہ بھی شامل، زبان کی آواز کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا یہ بھی داخل، اور زبان سے ایسے الفاظ کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا کہ جو نامناسب الفاظ ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک اور چیز جس کے اس میں اشارہ ملتا ہے وہ یہ کہ زبان سے لب و لہجہ کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا، بعض اوقات بات صحیح ہوتی ہے لیکن وہ لب و لہجہ ایسا تحقیر والا ہوتا ہے کہ جو اگلے آدمی کو جو ہے نا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ کسی ایک کو بات جو ہے نا وہ کر رہا ہے لیکن مقصود دوسرے کو سنانا ہے، مقصود دوسرے کو سنانا ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ بات تو بیٹی سے کر رہی ہے لیکن سمجھانا بہو کو ہے، تو بہو کو سنانا مقصود ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بات آدمی کسی دوسرے سے کر رہا ہوتا ہے اور وہ بات بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے جو اشارے ہوتے ہیں، اس کا جو لب و لہجہ اور انداز ہوتا ہے، وہ دوسرا آدمی جو پاس میں سن رہا ہوتا ہے اصل مقصود اس کو سنانا ہوتا ہے، اس کی پر طنز کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کو تان و تشنیع کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن براہ راست اس کو نہیں کرتے، دوسرے کو مخاطب کر کے بات کریں گے اور مقصود اس کو ہوگا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے اندر کوئی عیب ہے، اب بجائے اس کے کہ اس کو عیب بتایا جائے ایک جنرل بات کی جائے گی کہ بعض لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے اور مقصود اس کو سنانا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر بھی اگر تو اصلاح مقصود ہے، اگر تو دل کے اندر اخلاص ہے اور واقعی اصلاح مقصود ہے تو پھر تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی کا پردہ رکھنے کے لیے ایک جنرل بات کی جاتی ہے تاکہ وہ سمجھ جائے، لیکن بعض اوقات نیت کے اندر فطور ہوتا ہے، اب وہ ظاہر تو نہیں آتا، ظاہر تو الفاظ ہو رہے ہیں، نیت تو اندر ہے، لیکن لب و لہجہ ایسا اختیار کیا جاتا ہے کہ اس لب و لہجے کی وجہ سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن اخلاص کے ساتھ اگر نصیحت کرنا مقصود ہو تو اہل علم حضرات نے فرمایا ہے کہ اگر نیت صحیح ہو، بات صحیح ہو اور موقع صحیح ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر اس خیر کی بات سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیت صحیح نہیں ہوتی، بات صحیح ہوتی ہے، بعض اوقات بات ہی صحیح نہیں ہوتی، بعض اوقات اس کا لب و لہجہ اور انداز صحیح نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بھی دوسرے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن اگلا آدمی جو ہے نا اس لہجے کو لے کر بیٹھ جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اس لہجے میں بات کی ہے، اگر صحیح بات کی تو اس نے ایسے کیوں نہیں کی، اس نے ایسے کیوں کی ہے، تو وہ بات کی پر اعتراض نہیں کر رہا ہوتا، وہ لہجے کی پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اور کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تو بس یہی بات کی ہے، میں نے تو بس ذرا سی بات کی ہے۔ تو وہ کہنے والے کی نظر صرف بات پر یا صرف لفظ پر ہوتی ہے، لیکن جو سننے والا ہوتا ہے سننے والے کی صرف لفظ پر نظر نہیں ہوتی، اس کے ساتھ وہ لہجہ بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس انداز کے بھی اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری اس طرح کے انداز سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ جو پچھلے جمعے پر آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو، تو انہوں نے اپنے اوپر ایک بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ لاد لیا ہے۔ تو یہ الزام تراشی جس کے بارے میں پچھلے جمعے پر کچھ حدیثیں بھی بیان کی تھیں، وہ تو زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچانے کی ایک صورت ہے، ایک گناہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ باقی آج کے درس کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں کہ زبان کے ذریعے سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بنیادی طور پر تین طرح کی، ایک نفس زبان سے، دوسرے صوتی تکلیف یعنی آواز کے ذریعے سے، شور سے، اور تیسری جو ہے نا وہ الفاظ کے ذریعے سے۔ اب یہ جو قولی ایذا ہے اس کی آگے پھر بہت ساری صورتیں ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی ہیں کہ اس کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے جمعے پر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے۔